ہمارے یہاں غیب کی بحث کرتے ہیں لوگ. غیب کیا جانتے ہیں؟ ہر چھپی ہوئی چیز غیب ہے, ہر مخفی چیز غیب ہے. اسی لیے جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے, لیکن جو بتا دیا گیا اس میں بھی غیب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین, نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اب آخرت غیب ہے, جہنم غیب ہے, جنت غیب ہے, اللہ غیب ہے, فرشتے غیب ہیں, سب ہم نے دیکھا ہے. قیامت غیب ہے, عذاب قبر غیب ہے, سب. لیکن کس پر ایسا یقین رکھتے ہیں بالکل جو اس کی تردید کرے اس کو ہم مومن نہیں مانتے. اس کو قرآن میں بہت پیارے انداز میں سمجھایا گیا. 5 چیزیں غیب کی کنجی ہے, کنجی. ان اللہ عنده علم الساعہ, 5 چیزیں. پہلی چیز قیامت کب آئے گی. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث, بارش کب کہاں کتنی ہوگی. ویعلم ما فی الارحام, غیب مادر میں کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت, کل کیا ہوگا, کون کس وقت تو کس حالت میں مرے گا. یہ 5 چیزیں کیا ہے, غیب کی کنجی ہے, کوئی نہیں جانتا. قیامت کب آئے گی, حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والا زیادہ جانتا ہے, یعنی میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب واقع ہوگی, بس اس کی علامتیں بتا دی گئی ہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث, بارش کب کہاں کتنی ہوگی, ایگزیکٹ علم کسی کو نہیں. کتنی ہوگی بارش, کب ہوگی, کہاں ہوگی, ایگزیکٹ نہیں جاتا ہے. وینزل الغیث آج کے دور میں یہ جو ہے یہ بھی ایگزیکٹ نہیں بتاتے ہیں, ورنہ یہ اتنی جو پریشانیاں ہوتی ہے شہروں میں کہ اتنا ملی میٹر ہوگی اور یہ ہوگی اور یہ ٹائم سے یہ کچھ نہیں, بس ایک اندازہ ہے کہ کل موسم ایسا رہے گا, وہ بھی بادلوں کو دیکھ کر کے. جب ظاہر ہو جائے کوئی چیز تو اس کے بعد بتانا یہ غیب کے خلاف نہیں ہے. جب ظاہر ہو جائے, جیسے ایک آدمی آج کے دور میں عورت کا حمل ظاہر ہو گیا تو بول دے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اب دکھ تو نہیں رہا ہے, تو اس کا مطلب بغیر سونوگرافی بغیر ایکس رے کے بول دے اس کے پیٹ میں بچہ ہے, تو کیا یہ غیب ہے؟ ظاہر ہو گیا, پیٹ ختم ہو گئی بات. وہ ظاہر نہیں ہو گئی, علامتیں ظاہر نہیں ہوئی, اور اس سے پہلے شادی نہیں ہوئی اور کہتے ہو کہ اس کو 3 لڑکے ہوں گے, تو جب بات ہو بول سکتا ہے کوئی؟ تو ظاہر نہ ہو ساری چیزیں. جب اللہ تعالیٰ نے پورا پلیٹ فارم سجا دیا تو اب آپ اس پر تبصرہ کرنے نکلے ہو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحم مادر میں کیا ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. رحم اور حمل دونوں میں فرق ہے. حمل واقع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں, اور رحم ایک ایسا مقام جہاں اللہ رب العالمین بچے کی پرورش کرتا ہے, تو وہ خالی ہے برائے کس کو معلوم, جب چلا گیا جب ہی معلوم پڑتا ہے نا کہ حمل ہے. رحم میں کیا ہے کسی کو معلوم ہے کہ اس کے رحم میں بچہ ہے, بچی ہے. بولے گا کوئی کنواری کو, شادی کے بعد بھی بولے گا خالی رحم میں کیا ہے, رحم مادر میں کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. کل بے جملہ سے کل کیا کمائے گا, کل اس کا کیسا گزرے گا, کوئی نہیں جانتا. کل میں سب آ گیا, ساری چیزیں 5 بھی آ گئی. یہ سب غیب کی کنجی ہے. کون کس حالت میں کب مرے گا کوئی نہیں بتاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام, آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کل عام لکل نفسی نفع ولا ضرر الا ما شاء اللہ, کہہ دیجئے میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں. کل عام لکل نفسی, میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. کل عام لکل نفسی نفع ولا ضرر الا ما شاء اللہ, مگر وہ جو اللہ چاہے. ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر, اگر میں غیب جانتا تو ساری اچھائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا اور کوئی چیز مجھ کو نقصان نہیں پہنچاتی. اب غیب کا علم رہتا تو غزوہ احد میں اس مقام پر آپ کھڑے ہی نہیں ہوتے. جب آپ کو عمرو بن وقاص نے حملہ کیا آپ کے اوپر اور آپ کے دندان مبارک شہید, آپ کو غیب کا علم ہوتا تو ہرگز گوشت کو نہ کھاتے جس میں زہر ملا ہوا تھا. ایک صحابی کی اس میں وفات بھی ہوئی, ہرگز اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بھیجتے نہیں, 70 صحابہ شہید کر دیے گئے دھوکے سے, ہرگز نہیں ہوتا. دو واقعات ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن واضح طور پر نبی سارے انبیاء کو قیامت کے روز اللہ جمع کر کے کہے گا یوم یجمع اللہ الرسل, کیا جواب دیا تھا تم کو, تمام رسولوں کو جمع کر کے اللہ پوچھے گا تمہاری قوم نے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا, وہ کہیں گے اللہ ہم نہیں جانتے, انک انت علام الغیوب, سارے غیب کا جاننے والا تم ہے. تو اللہ رب العالمین خبریں دیتا ہے انبیاء کرام کو